قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک حقائق ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ کسی گھر میں ایک چوہا رہتا تھا، تو گھر والوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ چوہا گھر سے نکلا نہیں۔ تو آخر کار ایک دن چوہے نے دیکھا کہ بوری پڑی ہے جہاں سے وہ کھانا وغیرہ لے کے آیا کرتا ہے، تو اس کے ارد گرد گھر والے کھڑے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میرے لیے کوئی نیا کھانا آیا، لیکن دیکھا کہ وہ گھر والے اس کے لیے کھڑکی لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ چوہا پکڑنے کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تو چوہا پریشان ہو گیا، بڑی سننے کی بات۔ تو گھر والوں نے کبوتر پالا ہوا تھا، وہ کبوتر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کھڑکی میرے لیے لگائی گئی ہے، مجھے مارنے کی تیاریاں ہیں، میری جان بچا۔ وہاں سے کھڑکی ہٹا دو، تم توڑ سکتے ہو، کھڑکی کو پکڑو اور کہیں دوسری جگہ پہ پھینک۔ کبوتر کہنے لگا بھائی کھڑکی کہاں، میں تو اڑنے والا ایک پرندہ ہوں، کھڑکی تو مجھے نہیں پکڑ سکتی، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ گھر والوں نے مرغا پالا ہوا، وہ مرغے کے پاس چلا گیا، اس سے بڑا ہے، کبوتر سے بڑا ہے۔ اس نے اس کو بھی یہی بات کہی کہ بھائی میرے مارنے کا پروگرام چل رہا ہے تو میری جان بچا۔ تو مرغے نے بھی وہی بات کی جو کبوتر نے کہی کہ بھائی میرا کھڑکی کے ساتھ کیا چکر ہے، میرا کیا تعلق ہے، اس معاملے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں۔ تو سب سے بڑا شہر کی رائے کہ گھر میں انہوں نے لیلا پالا ہوا تھا، بکرا، وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ تو لوٹ پوٹ ہوتا ہے ہنستے ہنستے کہ بھائی کھڑکی میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اس معاملے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں۔ رات ہوئی تو اس کھڑکی کے اندر سانپ پھنس جاتا ہے۔ کیا پھنس جاتا ہے بھائی؟ سانپ پھنس جاتا ہے۔ تو اندھیرا ہوتا ہے، اس کی صرف دم نظر آتی ہے خاتون کو، تو اس کو لگا کہ چوہا پھنس گیا۔ وہ اس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ قریب کرتی ہے، لیکن وہ سانپ بھی زندہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنگ مار، وہ چیخ مارتی ہے۔ گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، حکیم کو بلایا جاتا ہے۔ حکیم کہتے ہیں یہ عورت نہیں بچتی، اس کو کبوتر کا شوربہ پلاؤ۔ کیا کرو بھائی؟ اس کو کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ کبوتر تو گیا بھائی۔ کچھ دیر بعد جب رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے سانپ نے خاتون کو ڈنگ مارا ہے تو وہ عیادت کے لیے آ گئے۔ مرغا بھی گیا، وہ مرغا انہوں نے مہمانوں کے لیے بنا لیا، لیکن وہ زہر کی شدت برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ تو جب مری تو اور زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تعزیت کے لیے، تو کون گیا بھائی؟ بکرا بھی گیا۔ تینوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارا اس معاملے سے لینا دینا کچھ نہیں۔ تو جو بزرگ یہ واقعہ سنا رہے تھے انہوں نے کہا یہ کہنے سے پہلے کہ اس معاملے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، ایک بار اس حقائق کو ضرور یاد کر۔ آج یہ ملک کا مسئلہ ہے، کل یہ تمہارے علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، کل یہ تمہارے گھر کے اندر تک آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو تم کر سکتے ہو، جو کردار ادا کر سکتے ہو، وہ لازم کرو، کیونکہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، خود غرض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود غرض انسان میرے بھائی صرف اپنا فائدہ، صرف اپنا نقصان سوچتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اس عمل سے ہمسائے کا کیا ہو رہا ہے، میرے اس عمل سے گلی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، محلے کا کیا ہو رہا ہے۔ وہ دنیا جائے بھاڑ میں ٹھیک ہوں نا، میرا گھر ٹھیک ہے نا بھائی، مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہماری اس امت کو آج میرے بھائی بحیثیت قوم اگر کسی بیماری نے ختم کر دیا ہے، یقین جانے وہ خود غرضی ہے۔ چاہے وہ خود غرضی صرف اپنے مسئلے کی ہو، وہ صرف اپنی جماعت کی ہو، وہ صرف اپنے گھر کی ہو، صرف اپنے پیٹ کی ہو۔ اس سوچ نے آپ کو ساری محنت میں وہ بندہ کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ذات پہ کرتا ہے، اپنی جماعت کی نہیں کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں ویسی کوشش، ویسی سوچ، ویسی تکلیف، ویسا درد رکھتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ان کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ میرا لینا دینا کچھ نہیں۔
جب کوئی بندہ بابڑا میں نوکری کے لیے جاتا ہے نا بھائی، آپ اس سے پوچھیں نا کیا تو چاہتا ہے کہ بابڑا کرپشن کرے؟ میں کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا بھائی؟ نہیں بھائی، بلکہ وہ تو یہ کہے گا میں تو گورنمنٹ کی نوکری کر رہا ہوں تاکہ ملک کو مضبوط کروں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہر بندہ میٹر کا 20,000 روپیہ دے رہا ہے بھائی، میٹر لگائے گا 21,000 لے کے میٹر لگے گا، ورنہ 6 مہینے انتظار کرو، سال انتظار کرو۔ اب یہ کیا کہتا ہے بھی پیسے کی ہونے ہی ہونے دیں، ساڈے کو کیوں نہ آ جائے، میں تو کسی کی دیکھ بھی دینی ہوگی، میرے پاس کیوں نہ آئے بھائی؟ اب یہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس سے نقصان کیا ہے بھائی؟ پیسے تو آنے ہی آنے ہیں، پیسے ہے تو کوئی بندہ دے رہا ہے میٹر کے لیے، یہ صرف اپنا سوچتا ہے کہ میں مسجد کی پیسہ دوں گا، مسجد کا بل بھی اتاروں گا اور ساتھ میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا دوں گا، صرف اپنا سوچ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا تیری اس ادا کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا۔ اب بیچارہ ریڈی والا بھی میٹر لگوانے کے لیے آئے گا، اس کو 20,000 دینا پڑے گا وغیرہ میٹر ہے، یہ وہ نہیں سوچتا جس سوچ نے پورے کے پورے اس ڈپارٹمنٹ کیا کر دیا، کرپٹ کر دیا۔ آپ سیاستدان دیکھیں بھائی، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک دبو دیتا ہے، میری کرسی بچنی چاہیے، میرا خاندان بچنا چاہیے، اس سوچ نے ملک کو مروج کر دیا۔ اپنے آپ کو بچاتے 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 سارا سسٹم کرپٹ ہو جائے، خود غرض ہے نا بھائی، صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ اچھا وہ اپنا سوچ کے بھی مثبت سوچ رہا ہوتا ہے، میں بچا تو ملک بچے گا، میں نے رہا تو ملک نہیں رہے گا، وہ ایسے سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پھر سنا رہا ہوتا ہے، میں رہا تو مسئلہ بچے گا، میں نے رہا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، جانور ہے، جانور یقین ہے، جنہوں نے چپڑیں ماری ہیں اور کس کے نام پہ؟ اسلام کے نام پہ چپڑ مار رہے ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں اس نے ساڑھی تعلیم مانی ہے، ساڑھ چڑھیا، حدیثوں کی حوالے دے رہا بندہ بھائی، حدیثیں پڑھ رہا ہے اور کچھ عربی میں آتا نہ ہو، ایک ٹوٹا اس کو حدیث کا آتا ہے، جو یہ کرے تو اللہ، یہ نہیں سوچا اس نے کہ اس کا میرے ملک پہ کیا اثر پڑے گا، جب دنیا اس واقعے کو دیکھی کیا اثر پڑے گا؟ بھائی ٹھٹے مار رہے ہیں، مرا ہوا بات ٹھٹے مار رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیسے پتا چلے گا کون سچا کون جھوٹا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ بات ہوگی تو پتا چلے گا نا بھائی، تو نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو نے یہ معاملہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کچھ نہیں سوچا انہوں نے۔ لیکن اب پورا میڈیا یقین کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں، ویسے بھی ان کا کام اسلام کے اوپر، پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہی ہے، لیکن اب ان کو بہانا اور زیادہ مضبوط مل جاتا ہے، اور لوگ نیچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب پھر این جی او گئے، تو حکومت نے کچھ نہیں کرنا، پھر این جی او گئے، استغفر اللہ۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ، جب کل تک چوک سے پھاڑ کے کسی نے کوٹ چھڑے نا، ذبح کر دیا، پھر تمہیں لگے گا پتہ یہ کس کا مسئلہ ہے۔ یہ خود غرض ہے نا، لوگ صرف اپنا سوچ رہے میں تو بچاؤ، سیالکوٹ کہاں، قصرپورہ کہاں، قصور کہاں، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سوچ نے مسئلہ بڑا کر دیا، کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ہاں نیکی کا جو تصور ہے، اسلام کا جو تصور ہے، وہ نامکمل ہے، وہ مکمل نہیں ہے ہمارے ذہن میں۔ نیم حکیم بھائی نیم حکیم یقین کرے بالکل ایسے ہی جس کو چھوڑا ہی نہ ہوتا ہے نا، یعنی مسئلے کے بارے میں عدل ہے اس کا، وہ زیادہ خطرناک آدمی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے حدیثیں سنی ہوئی تھی جنہوں نے ذبح کر دیا، لیکن عدل سنی ہوئی ہے، باقی نہیں سنی، اس عدل کی وجہ سے دیکھ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح انہوں نے پورے کے پورے مسلمان قوم کا سر ان کے رشم سے جھکا دیا۔ نعرہ پھر کیا لگا دیتے ہیں؟ عشق رسول زندہ باد۔ بریلوی مسئلے کے فکر کے ایک بھائی ہیں میاں اکمل قادری صاحب، انہوں نے بڑی قوال بات کی، انہوں نے کہا یہ نعرہ ہے نا، حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے، اس نعرے کو مسلمان سے زیادہ کافر نے کیش کیا ہے، غلامی رسول میں جان، جتنی جان قربان کرتے ہیں۔ یہ نعرہ کبھی سنا ہے؟ غلامی رسول میں نماز قبول ہے، غلامی رسول میں سود جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، غلامی رسول میں حیا قبول ہے، بے حیائی قبول نہیں ہے، اس طرح کا نعرہ کبھی نہیں مارے گا، سیدھی مارنے بنانے کی بات کریں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان قربان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ یہ جان قربان کرنی کیسے، یہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ یہ کون طے کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ یہ بھی قرآن
ہے، تم طے نہیں کرو، لوگ طے نہیں کریں. لیکن جب خود غرض سوچ ہوتی ہے، بندہ صرف یہ سوچتا ہے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کا اثر کیا ہوگا، میرے معاشرے کو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتا، اپنا عمل کر دیتا ہے. آپ چھوٹے لیول میں اس کی مثال دیکھیں، یقین کریں آج بھی ہماری گلی کے اندر جہاں پہ ہماری رہائش ہے، یقین کریں لاکھوں روپے کی انہوں نے شادی کی ہے، لاکھوں روپے کی. جب شادی کے لوگ ٹینٹ شرٹ گلی میں لگاتے ہیں نا تو صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولے بھائی صفائی سے کرتے ہیں، ظاہر بات ہے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، صفائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سارا کچھ کیا ہے. جیسے ہی شادی ختم ہوئی ہے یقین کریں ہر شے، وہ چاول، وہ ہڈیاں، سارا کچھ وہیں پہ چھوڑ کے ہمارا کام ہو گیا نا بھائی، ہمارا کام ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارا کام نہیں ہے. شادی ہو گئی، ہمارا فنکشن ہو گیا، اب پوری گلی کو گندا کر کے چلے گئے، پوری گلی. اس لیے وہ جنگل کے باہر لکھی ہوئی تھی بات کہ بھائی تم جنگل میں آج ضرور رہے ہو، انسان مت بننا، جانور بننا، کیونکہ جنگل میں جانور رہتے تو جنگل صاف ستھرا، یہ انسان آتا گندا کرتا ہے. یہ ساری کی ساری دنیا میں یقین کریں آپ کو جو اکثر مسائل نظر آئیں گے اس کی بنیاد آپ کو نظر آئے گی کہ وہ خود غرضی ہے، بندہ صرف اپنا سوچ رہا ہے. جب کسی دروازے کے باہر اس کو لگا خالی جگہ ہے، وہ پارکنگ لگا کے چلا گیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی کیا قدم اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ایمبولینس آئے گی، نکالنا پڑے گا، مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ وہ نہیں سوچتا. بس وہ کیا سوچتا ہے مجھے 2 قدم چلنا نہ پڑے، ادھر گاڑی لگاؤ، ادھر کام کرو، بس میں نے 2 منٹ میں آ جائے. لیکن ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، وہ نہیں سوچتا میرا کام ہو گیا نا بھائی، باقی جن کا جو کچھ ہوا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس سوچ نے میرے بھائی ہمارے معاشرے کو یقین کریں خراب کیا. کیونکہ اسلام کا میرے بھائی تصور کیا ہے، نیکی کا تصور کیا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار فلاں بندے سے ہم نے رشتہ کرنا ہے، وہ نیک ہے یا نہیں ہے، تو نیک ہونا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے کو بھائی بتائے گا؟ یعنی فلاں بندہ نیک ہے، اس کی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ تو بھائی بتائے گا؟ ہاں جی، یعنی ہمارے معاشرے میں نیک بندے کی تعریف کیا ہے؟ نماز پڑھنا، 5 وقت کا نمازی، داڑھی، سنت رسول، اور عورت ہوگی تو پردہ ہے اور 5 وقت کی نمازی ہے. یعنی کہ ان کی سوچ یہیں پہ رہتی ہے. یعنی اگر یہ 2-3 چیزیں ہیں نا تو سمجھ لو تم نے اپنا ٹارگیٹ حاصل کر لیا. لیکن اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شروعات ہے، یہ تو بنیاد ہے جس کے اوپر ابھی عمارت کھڑی ہونی ہے. لیکن یہ کیا سمجھتا ہے یہ عمارت کھڑی ہو گئی. میں ایک سرکاری اسپتال میں گیا تھا تو ادھر ایک بندہ نا ادھر بیٹھ کے تسبیح کر رہا تھا، نیچے منہ کر کے تسبیح کر رہا تھا، السلام علیکم تسبیح کری جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. ایک تو پتہ نہیں اتنی تیزی سے پتہ نہیں بندہ کیا پڑھ لیتے ہیں. میں کہا السلام علیکم سر، وہ کہا ڈیوٹی پہ ہے نا بھائی. میں کہا السلام علیکم سر، کچھ پھر تھوڑی دیر بعد بولا اور یار جگہ بھی نہیں کر دیتا سر. اور میں نے کہا غلط کر رہا تو اس وقت تیرے پہ فرض ڈیوٹی ہے، پیسے لے رہا بھائی تو اس کے، یہ نفلی کام تو کر رہا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے بھائی فرض ہے، تو سمجھ تجھے یاد کر رہا ہے، نوکری میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اچھی بات ہے. جب کام آ جائے ہر شاید چھوڑ کے تمہیں وہ کام کرنا ہے، یہ تیرے پہ فرض ہے، پیسہ لال کر اپنا. لیکن اس کو یہ بات پلے نہیں پڑی کیونکہ نیکی کا تصور بھی خود غرض ہے. آپ ایمان سے بتائیں میرے بھائی، اگر آپ کو موقع ملے، اتنا مہنگا عمرہ ہو گیا، اتنا مہنگا حج ہو گیا، آپ کو موقع ملے کہ مسجد نبوی کے اندر حکومت کی طرف سے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف ہے آپ کے لیے، خرچہ سارا حکومت کا، کھانا پینا سارا حکومت کا، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل پاس آپ کو بٹھایا جائے. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ ایک بندے کی مشکل بنی ہوئی ہے، اس کو تم نے آپ کا چکی لگوا کے دے دی. آپ ایمان سے بتائیں آپ کیا کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ہمارا معاشرہ اکثریت کس کا انتخاب کرے گی بھائی؟ کس کا کرے گی؟ بولو نا یار بھائی. عمرہ، اور عمرہ بھی کون سا؟ دنیا کی 3 بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ رسول اللہ کی مسجد. اب یہ ہمارا تصور ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ پاکستانی تصور ہے نیکی کو دیکھنے کا، ہمارے نبی کا یہ نہیں ہے، رسول اللہ کا یہ تصور نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ طبرانی کی صحیح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اور سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ یعنی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے نا بھائی، تو ریس کے اندر بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے نمبر پہ آنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں پہلے پہ آؤں تو بتاؤ کہ پہلے پہ آنے والا کون ہے عمل میں بھی اور بندہ کون ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہی، نہ زکات کہی، نہ صدقات کا کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات کہی اللہ کے نزدیک سب سے کمال بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس انتخاب کی طاقت ہو کہ ایک جانب ایک مسلمان مشکل میں ہے، دوسری جانب ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا ہے، میں اعتکاف نہیں بیٹھوں گا اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہمیں تقویٰ سکھایا ہے، جس نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیکی یہ ہوتی ہے. لیکن ہمیں سے اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں وہ اعتکاف کا انتخاب کرے گی، بندے کا انتخاب، یہ خود غرض نیکی اسلام میں نہیں ہے. بندہ مر رہا ہے، اس کے ایمان کے چتڑے اڑ رہے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میری نماز تو ٹھیک ہے، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں نا، دنیا جائے بھاڑ میں. تو دیکھ لو بھاڑ میں چلی گئی، دنیا بھاڑ میں چلی گئی. ہماری یعنی کہ خود غرضی کی انتہا دیکھو، باپ کی ناک کے نیچے سے ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا، مغرب نے چھین لیا نا بیٹا آپ سے. سنتا ہے آپ کی جمعیت اسی ہے، سنتا ہو فیس بک دی، جمعیت اسی ہے، سنتا ہو میڈیا دی، پیو ہلکان ہو جاتا ہے رو رو کے، پھر بھی ابے کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. آپ کی ناک کے نیچے سے لے کے نکل گئے بھائی. وہ اکیلے کمرے میں بند کر کے کیا کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کی سوچ ہے. اس کو نہ مسجد کا حیا آتا ہے، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے، مسجد کے باہر بھی دیکھتا ہے، اور آپ کی ناک کے نیچے رہتا ہے. لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ گھر سے ہی چل رہا ہے، روٹی شوٹی کھا رہے ہیں، چولہا چولہا جل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ ہم نے صرف اپنی ذات کی حد تک اس اسلام کو بھی رکھا ہے. اپنی ذات کی حد تک جو اتنی وسیع و عریض جنت ہے، اس کو بھی صرف اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ سورۃ العصر ہے میرے بھائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاؤ، اپنے صالح کرو. لیکن یہاں پہ رکنا، ہماری اکثریت امت یہاں پہ رک جاتی ہے. رکنا نہیں ہے بھائی، نجات کوئی نہیں مل رہی ہے. وتواصوا بالحق. اب دل بڑھ رہا ہے کہ جس راستے پہ تو آیا دوسروں کو لے کے آنا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کر، ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کر. یہ سچا واقعہ میں بھائی آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک شخص اسی وجہ سے پریشان تھا کہ بھائی پتہ نہیں میری کو نیکی اللہ کے یہاں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ایسا کون سا عمل ہے جو میرے اللہ تعالیٰ کو محبوب لگے. اسی سوچ اسی فکر میں ٹینشن کے اندر مبتلا تھا. تو یاد رکھے جو بندہ زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے نا، کسی چیز کو زیادہ سوچتا ہے، اس کے خواب میں بھی وہی کچھ آنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ خواب کے اندر دماغ میں دن کرتا رہتا ہے کہ بھائی اب اس کا میں نے جواب ڈھونڈنا ہے، اس کا میں نے کو حل نکالنا ہے. تو اس کو خواب آیا بڑا عجیب، بڑی سننے کی بات ہے. اس نے جنت اور جہنم کو دیکھا، لیکن منظر بڑا عجیب سا تھا. اس نے دیکھا کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور گول میز لگا ہوا. دونوں جگہ کیا لگا ہے؟ گول میز لگا ہوا. دونوں جگہ پہ اڑے دوڑے اس کے لوگ بیٹھے ہیں، دونوں جگہ پہ سب کے سامنے سوپ کے پیالے پڑے ہیں، دونوں جگہ. اور دونوں جگہ پہ بازو ہیں ان کی، تو نہیں ہے، جنتیوں کی بھی نہیں ہے، جہنمیوں کی بھی نہیں ہے. اس کو بڑا عجیب لگا یہ کیسی جنت جہنم ہے. دونوں جگہ پہ منظر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، میز بھی ایک، سوپ بھی ایک، اور بازو بھی بازو ہے لیکن کونی. کیا مطلب کونی نہیں ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ نہیں پکڑ سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ پی نہیں سکتے، کیونکہ میں نے ایسے کرنا ہے تو مجھے کونی لانی پڑے گی نا بھائی یہاں تک لانے کے لیے. تو وہ چمچ بھرتے ہیں لیکن منہ تو کہا رہا. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جہنمی لوگ کیا ہے، وہ اکے ہوئے تکلیف میں ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے اداس ہے. لیکن جو جنتی لوگ ہیں وہ خوش ہیں، اسمائل کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کیونکہ جہنمی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چمچ تو بھرتے ہیں لیکن منہ تک آتا نہیں آتا. تو ان کی کیونکہ کونی نہیں ہے تو وہ بار بار پینے کی کوشش کرتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جنتی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ چمچ تو بھرتے ہیں لیکن ساتھ بھرتے ہیں. وہ چمچ بھر رہا ہے اور
ساتھ والے قرآن پورا میز سوپ پی پا رہا ہے, اپنی بھوک کو مٹا پا رہا ہے. یہ بندہ چیخ مار کے اٹھتا ہے, کہتا ہے یا اللہ جواب مل گیا کہ میں یا اللہ تیری جتنی چاہے عبادت کر لوں, اگر میری عبادت تیری خدائی تیری مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچائے گی مجھے جنت نہیں مل سکتی, نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ آپ کی پرسنل جو ہے, ذاتی شے, تنہائی میں رونا پٹنا, آنکھوں کے نیچے گڈھے پیدا کر لینا, مجھے کیا فائدہ ہے, مجھے کیا فائدہ. یہ تو آپ جانو, اللہ جانو, پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اس میں اخلاص بھی ہے کہ نہیں. یہ تو میرے واسطے کی کوئی شے ہے نہیں. مجھے کب ملے گا کہ جب یہ عبادت آپ کے کردار کو بدلے, اور اس کردار کی وجہ سے جب آپ میرے کسی کام آئیں گے, اس کردار کا مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا, تو میں کہوں گا یار تیرے اندر یہ گن کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کہیں گے میرے یہ گن میرے اللہ نے اس عبادت کی وجہ سے پیدا کیا. اب اس تقوی کا مجھے فائدہ پہنچا ہے, جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے, اس وجہ سے پھیلا ہے. کیونکہ صحابہ اپنا تقوی اپنی نیکی اپنی حد تک رکھتے. مطلب آپ سوچیں نا بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو صرف چپ کر کے گزر جائیں اور لوگ گھیر ہو رہے ہو, کیا ہمارا ایسا ایمان ہے کہ وہ چپ کر گزر جائیں, اپنا پورا ٹیل ماریں گے یار ان بندوں کی کوکھل مٹنی چاہیے, ان بندوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, بس یہ حل کرتے کرتے وہ دنیا پہ چھا گئے. اگر وہ اسلام کو صرف اپنی حد تک رکھتے نا تو آج آپ اور میں کلمے والے کبھی نہ ہوتے. اس لیے اکثر صحابہ قبریں کیا ہے, مکہ مدینہ سے کیا ہے, باہر ہے, کیونکہ وہ نکل گئے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اب وہ ہم تک رہے, ہم تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچے, یہ خیال دوسروں تک پہنچے. اس لیے میرے بھائی آپ کے پیسے کا, آپ کی محنت کا, جو کولو کا بیل جانوروں کی طرح یقین کرے آج کا انسان کام کرتا ہے, قسم سے ترس آتا ہے, صبح شام لگا ہوا بیچارہ, ترس آتا ہے اس پہ, نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہا ہے نہ بیوی کو ٹائم دے پا رہا ہے. لیکن پیسے کا ہمیشہ سے جب سے اللہ نے دولت بنائی ہے اس کا اصول ایک ہی آیا بندہ کہ جتنا پیسہ ہوگا اس کو لگتا ہے آزمائش یہی ہے کہ اتنا سکون ہوگا نا, اتنی زیادہ خوشی ملے گی. لیکن اب مایوسی اور ڈپریشن انتہا پہ کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ وہی تو نہیں مل رہی, باقی سب کچھ مل رہا ہے. گھر میں اے سی بھی آ گیا ہے, گڈی بھی آ گئی ہے, سارے بچوں کو موٹر سائیکل بھی آ گئی ہے, فون بھی اینڈرائڈ آ گیا ہے, خوش نہیں ہے کوئی, خوشی نہیں ہے. یعنی کہ جس کی وجہ سے کمایا تھا, جس کی وجہ جانور بنے رہے. تو اس لیے جو مغرب ہے, جو سائنسدان ہے, انہوں نے بڑی اس پہ تحقیق کی کہ بھائی خوشی کیا ہوتی ہے. یقین کریں انہوں نے بڑی تحقیق کی, کیونکہ وہ جو اللہ کو تو اس طرح مانتے نہیں, احکامات کو تو اس طرح مانتے نہیں, لیکن وہ ایک نتیجے ضرور پہنچے کہ خوشی اس احساس کا نام ہے جب آپ کسی دوسرے کے کام آتے ہیں, آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ خیر کا کام کرتے ہیں, اس کے رد عمل میں جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اس کو خوشی کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ گارنٹی ہے, لازم ہے. یعنی کہ اگر آپ کا دل اچھا ہے نا, آپ کسی کے لیے کچھ کریں, یہاں پہ خوشی لازم ہے. لیکن صرف اپنی ذات کے لیے محنت کرتے رہے, آپ کچھ دن بعد بور ہو جائیں گے, آپ کو مزہ آنا ختم ہو جائے گا, آپ انجوائے کرنا ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بہترین کون ہے, جو خیر صرف اپنی حد تک رکھتا نہیں رکھتا بلکہ دوسروں تک پہنچاتا ہے, کیونکہ اصل اطمینان قلب تمہیں تب ملے گا. اور ایک استاد نے بڑے کمال طریقے سے شاگردوں کو یہ بات سمجھائی. اس نے کیا کیا, 300-400 بچے تھے اسکول کے, اللہ ہمیں ایسے استاد نصیب کرے. اس نے سب بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ غبارے رکھے ان کے سامنے, غبارے, تو ہر غبارے میں ہر بچے کا نام ہے. تو اس نے کہا بھائی ہر بچہ جائے اور اپنے اپنے نام کا غبارہ لے کے آئے. آپ بتائیں بھائی 400 بندے, 400 بچے ہیں, 400 غبارے ہیں, غباروں کے اندر پرچی بند ہے اور اس کے اندر نام ہے. کتنا چانس ہے کہ بچوں کو اپنا غبارہ نام کا ملے گا بھائی؟ کتنے چانس ہے؟ ہاں جی, تکا لگ جائے, تکا لگ جائے تو لگ جائے, لیکن تھوڑا سا وقت ہو اور اپنے نام کا غبارہ تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی, تو وقت ختم ہوا تو 3-4 بچوں کے علاوہ کسی کو نام نہیں ملا. اس نے دوبارہ سے غبارے رکھوائے, نام سارے بچوں کے اس کے اندر ہے. کہنے لگے بچوں اب تمہیں صرف 1 منٹ لگے گا, لیکن ہر بچے کو اس کے نام کا غبارہ مل سکتا ہے. بچے بڑے حیران ہوئے, یہ تو امپاسبل ہے, ناممکن ہے, کیسے ہوگا یہ؟ اس نے کہا یہ ہوگا, تم دیکھو گے. اب تم نے کیا کرنا ہے, تم نے جو بھی غبارہ تمہارے ہاتھ لگے اس کے اوپر جو بھی نام لکھا ہوا ہے, تمہارا ہے تو الحمدللہ, نہیں ہے تو اس نام کی آواز لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ آواز لگا دیں گے. تو وہ بچہ تمہارے پاس آئے گا. تو اسی طرح سارے بچے جہاں
اس نام کی کیا کریں آواز لگا دو, 1 منٹ لگائے سارے بچوں کو اپنے اپنے نام کو دوبارہ مل گیا. لیکن بچوں کو کہانی سمجھ نہیں آئی, چھوٹے ہیں, یہ گیم کا ڈالیے استاد جی نے, اس کی نہیں سمجھ آئی. استاد کہنے لگا بیٹو بچوں جب اپنی اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے تو کام بڑا ڈاٹا ہے, لبڑی تکے لگ سکتا ہے, لیکن جو بھی تمہارے ہاتھ آئے وہ بانٹنے لگ جاؤ, لازم ہے کہ تمہاری خوشی تم تک لازم پہنچے گی. وہ اصل اسی حدیث کی تشریح کروا کے دکھا رہے ہیں, خیر الناس من ينفع الناس, کہ لوگوں میں سب سے کمال وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کرنے والا, کیونکہ اس کو فائدہ لازم پہنچے گا. اس لیے بڑی اہم بات ہے. رب کا معنی میرے بھائی پتہ کیا ہے؟ پالنے والا. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. ایک معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی بھی آتے ہیں. پالنے والا سب سے مین معنی ہے رب کا. اللہ نے یہ لفظ, یعنی کہ رب تو صرف ایک ہے جو سارے عالم کو پال رہا ہے, لیکن یہ لفظ اللہ نے رب ماں باپ کے لیے استعمال کیا. بڑی اہم بات. کہاں پہ کیا؟ رب ارحمہما ربیانی. ربیانی رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی استعمال, کیونکہ ماں باپ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں بے غرض ہوتا ہے, یعنی ان کو تنخواہ وصول نہیں کرتے, کوئی ان کا معنی مقصد نہیں ہوتا, بس آپ کو محبت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ خرچہ کرتے ہیں, اور ان کا بیان بن کے کام کرتے ہیں. یعنی کہ رب کا مظہر اس دنیا میں ایک کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے. تو اب جب بندہ کوئی پالنے لگ جاتا ہے دوسروں کو, اللہ اس کو 4 گنا پالتا ہے, کیونکہ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے سے بڑا کوئی رب بن جائے. رب پالنے والا, کائنات کو بنانے والا وہ کون ہے؟ وہ صرف میں ہوں. تو جب کوئی دوسروں کو پالنے لگ جائے, اللہ اس کو 4 گنا پالتا ہے, اس کے رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے, اس کے مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے. اور یقین کریں یہ اصول نان مسلم کے لیے, غیر مسلمانوں کے لیے. میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کام کیا تھا انڈیا میں, ہندو ہے, اللہ کرے اس کو ہدایت مل جائے. اس اخلاص والا بندہ میں نے شاید ہی دیکھا. وہ کیا کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ حد ہے یقین کا, یعنی کہ بندہ روئے بنا رہ نہیں سکتا. یعنی کہ یقین کریں, میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, دوسروں کا نہیں پتا. میری اتنا اڑت یا میں اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس عدالت پہ جا کے کسی بندے کا کام ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نائی تھا, نائی بھی تھا, نائی دھونے والا, نائی جو پاکستانی نائی ہوتا ہے. پاکستانی نائی کون سا ہوتا ہے؟ جو دیکھ بھی بناتا ہے, کھانا بھی بناتا ہے اور سارے کام بھی کر دیتا ہے. پہلے تو دانت بھی پھوٹ دیا کرتا تھا, سارے کام بھی وہی کرتا تھا, ختنے بھی وہی کر, سارا کام وہی تھا بھائی. تو وہ اس قسم کا نائی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ٹون لوگ نہیں, جہاز جس کو کہتے ہیں, سڑکوں گلیوں نالوں میں پڑے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو اٹھاتا ہے. اب ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے ان کی بکھرے ہوئے بال, گندے بال, گندا سب کچھ, ان کو نہلاتا ہے. نہلانے کے بعد ان کی شیپ شوپ کرتا ہے, ان کی کنگھی شنگھی کرتا ہے, تیل لگاتا ہے, وہ جو کہتا ہے چمپی کرتا ہے ان کی, پھر اپنے ہاتھ سے ان کو کھانے کھلاتا ہے. کہتا ہے میں نے دنیا پھری ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن جو سکون مجھے یہ کرنے میں ملتا اور کسی کام میں ملتا, خیر الناس من ينفع الناس. رسول اللہ نے فرمایا یہ اصول دنیا کو چلا سکتا ہے کہ جب بندہ صرف اپنی ذات کا نہ سوچے, یہ سوچے جو میں عمل کر رہا ہوں کیا اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے. اس نے ایمان والے سے پوچھو نا, اور ایک فاسق و فاجر گنہگار آدمی سے پوچھو, ان کے جواب میں فرق ہوتا ہے. آپ ایک گنہگار آدمی سے پوچھے مال کیوں کماتے, ہماری سوچ ایسی ہے بھائی, آپ جو محنت کر رہے ہو, کام دھندے کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ہی جواب آتا ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے. بھائی یہی جواب ہے, اور یہی ہونا بھی چاہیے. آپ پہ فرض ہے, آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں. لیکن ہمارے شیخ کہتے ہیں ایمان والا کیا جواب دیتا ہے؟ جی میں کما رہا ہوں, لیکن امت کے لیے کما رہا ہوں, کیونکہ اس امت میں میرے بیوی بچے بھی آتے ہیں. کیا کیونکہ جو صرف اپنے بیوی بچوں کی سوچ کے کما رہا ہے نا, وہ لگائے گا تو سارا کچھ انہیں پہ لگائے گا. سمجھ آ رہی بات ہے؟ بے شک اپنے آپ کو بیچنا پڑے, لیکن وہ جذبہ کو شدت ان کی امت کے لیے نہیں ہوگی. لیکن جو یہ سوچے گا میں امت کے لیے کما رہا ہوں, جس میں میرے بچے بھی آتے ہیں, تو بچوں پہ تو لگائے گا, لیکن ساتھ میں بولے بھائی ساتھ میں امت پہ بھی لگائے گا. اس لیے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا کہ تم خود غرض ہو یا نہیں ہو, اس کا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا کیا, یعنی ابھی آپ بیٹھے بیٹھے چیک کر سکتے ہیں, ابھی ادھر آپ خود غرض ہیں یا آپ کے اندر احساس زندہ ہے. کیونکہ خود غرضی جب ختم ہوتی ہے تو بندے میں احساس پیدا ہوتا ہے, وہ اپنی ذات سے اٹھ کے دوسروں کے بارے میں کم از کم سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ دیا, وہ کیا ہے کہ یہ امت جسم کی مانند ہے. کیا ہے بھائی؟ بولو نا یار, جسم کی مانند ہے. تو انگلی میں درد ہوگا
تو سارا جسم بھڑکے گا، سر میں درد ہوگا سارا جسم بھڑکے گا۔ اب سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ کیا انہوں نے، عراق کے اندر جو کچھ کیا، چائنا کے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چچنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، نائجیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تنہائی کے اندر اگر آپ کے من سے کبھی ان کے لیے دعا بھی نہ نکلی ہو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم امت ہو، تم فرد ہو، امت نہیں، کیونکہ امت کا پیمانہ میرے نبی نے کیا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ہو رہی ہے تو نہیں ہو، فرد ہو، ایک فرد کے ایسے مسلمان بھی ہو، امت نہیں ہو۔ تو آج دیکھ لو یہ امت نہیں ہے، قومیتیں ہیں، قبائل ہیں، برادریاں ہیں، امت نہیں ہے، کیونکہ خود غرضی کی سوچ ہمارے اندر گڈے میں پڑ چکی ہے، صرف اپنا سوچ، صرف اپنا سوچ۔ یقین کریں سیریا کے اندر جب آپ ویڈیو دیکھیں بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ عورتیں ان کے کیونکہ خاوند فوت ہو چکے ہیں، وہ یہود کے ساتھ سونے پہ مجبور ہے تاکہ بچوں کو روٹی کھلا سکے۔ اس لیے سیریا والے علماء نے فتویٰ دیا کہ 4 شادیاں کرنا فرض ہے، وجہ کیونکہ وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں کیا ہیں، ساری کی ساری اکثریت بیوہ ہو چکی ہے، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کی شوہر مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، تو اب اپناؤ، زیادہ سے زیادہ کیا کرو، ان عورتوں کو اپناؤ تاکہ یہ اپنے جسم بیچنے پہ مجبور نہ ہو۔ ان میں سے اکثر لوگ نیچے کفن یعنی غسل کرتے ہیں، کفن پہنتے ہیں، کفن پہن کے باہر جاتے ہیں، تو کافر نے کیا کرنا، اٹھا کے بس پھینک دینا، کفن پہن کے باہر جاتے ہیں۔ بھائی شکر مناؤ کہ آپ کے ملک کے اندر یہ حالت نہیں آئی۔ آپ ذرا سوچو کہ آپ کو گھر سے صبح نکلنے دکان کے لیے کفن پہننا پڑے کہ پتہ نہیں بھائی واپس ہونا ہے یا نہیں ہونا، وسیطے وسوطے وہ کر کے رکھتے ہیں۔ اب صحیح صاحب ایک دفعہ بات بتا رہے تھے، ابھی سے ہوگا کہ یقین کریں گھر کے اندر کہیں پہ ہم گئے تو بندہ اتنا زیادہ وہ کمزور ہو چکا تھا کہ ہڈیاں نظر آتی ہیں ان لوگوں کی بھوک کی وجہ سے، کتا اس کو نوچنے کی کوشش کرتا تھا، کتا کہتے اس شہر نے یقین کر کلیجہ پاڑ دیا، مومن کا تو پاڑتا ہے وہ تو نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ امت ہے، وہ امت ہے، وہ خود غرض نہیں ہے، ٹیڈ کا نہیں سیدھا سوچتا۔ اور یقین کرے بھائی یہ ٹیڈ ہمارا نہیں سوچتا، آپ کو پتہ ہے ٹیڈ ایک دن سے زیادہ خوراک رکھتا، بولے بھائی وہ بولو نا یار، ایک دن سے زیادہ ہو جائے ٹیڈ ہی خراب ہو جائے، کمال نہیں ہے۔ یہ تو 5 100 سال کے پلان تو ہم بنا رہے ہیں نا بھائی، میرے بچوں کیا ہوگا، میری بیوی کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ تو ساری ٹینشن ہے ٹیڈ کی۔ وہ تو صرف ایک دن رکھتا ہے، اگلے دن کیا ہے، یعنی کہ ان کا کہتے ہیں اچھا جسم کون ہے جو صبح صبح ایک دفعہ واش روم میں جائے اور اچھا خالی کر کے آئے، نہیں ہے تو یہ جسم تھوڑا سا سسٹم سے ہلا ہوا ہے، فطرت سے ہلا ہوا ہے، یہ جسم ایک دن سے زیادہ کچھ ہے برداشت نہیں کرتا، تاکہ بندہ کیا کرے دنیا میں اس انداز سے رہے کہ بھائی آج ہے کل نہیں ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہونا اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کو محفوظ رکھے کہ پھانسی کی سزا ہو گیا، آپ ایمان سے بتائیں آپ اپنے ابے کو کس طرح گلے ملیں گے، بتائیں نا آپ اپنے پتر کو کس طرح گلے سے لگاؤ گے جب آپ کو پتا ہو کل پھانسی ہے؟ وہ جو آخری نماز پڑھو گے کیسے پڑھو گے؟ یہ پیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ صرف ایک ہی دن ہے بھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی بات کرتے ہیں کہ صبح کو پالو شام کی طرف کو نہ کرو، شام کو پالو تو صبح کی طرف کو نہ کرو۔ یقین کریں میرے بھائی ہم کھجل کھجل ہو رہے ہیں، جگہوں پہ پہنچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت دیا ہم لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نعرے ہیں میرے بھائی لیکن آگے بڑھ کے وہ کام نہیں کرنا چاہتے، قسم سے بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی بندہ نہیں ملتا کام کر، کوئی آگے نہیں آتا۔ رونا پٹنا ماشاءاللہ پاکستانی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، رونا پٹنا جیسے ثواب ہوگا، 2 گھنٹے نا ہم نے بحث کرنی ہے ثواب ہوگا اس کا، رونے پٹنا۔ جب مسئلے پوچھو 400 مسئلے بتائیں گے، مولویوں کے اندر کیڑے نکالیں گے، بھائی ہم بڑے گندے لوگ ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مدد، خود غرض نہ بنو، صرف اپنا نہ سوچو، ساتھ کہاں دینا ہے، نارمل مسئلے کہاں دینا، یہی کرنا ہے، نہیں دیتے۔ ابھی میں تھوڑے دیر پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان کی تقریر سن رہا تھا، وہ شکوہ کرتے تھے اپنی 50 سال کی محنت کا، کہتے ہیں کسی نے مجھے شاعر کہا، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا شاعر ہے یار، شعر بڑا اچھا، کسی نے مجھے مفسر قرآن بنا دیا کہ یار کیا کمال کی تفسیر کرنا، کہتا ہے یار جس مدعے کے لیے میں اٹھا تھا اس کے لیے کوئی میرے ساتھ نہیں آیا، میں تو اس قانون کو اسلامائز کرنا چاہتا ہوں، میں تو اس ملک کے اندر ایک اسلامی قافلہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میرے ساتھ کون لگا، مرید میرے بڑے بڑے، ابھی بھی 3 لاکھ ممبر ہیں صرف ان کے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ
صحابہ 313 کے بچے نت ڈال دی تھی پوری عرب کو اللہ کو 313 یار، نہ کوئی شہر نہ لڑی نہ دلی، اور 3 لاکھ سے کی ایک جماعت کے ممبر ہے. اس کو سوچ کے اس طرح سے بہت ہوتے کہ یار میں پھر بھی کچھ کر پا رہا، کیونکہ وہ میدان میں آ کے وہ تکلیفیں لے کے کام کرنا وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا، کیونکہ لوگ اصل میں حقیقت اور خود غرض ہو جاتے ہیں، صرف اپنا سوچتے ہیں، اور یہ اپنا سوچ سوچ کے ہمارا ملک اس لیول پہ پہنچا. اگر محمد علی جناح اپنا سوچتے تو شاید یہ ملک کی تحریک اس طرح نہ چلے. اگر وہ نما اپنا سوچتے تو آپ شاید آپ کسی انگریز کے لیٹرین کے اندر جا کے نہ اس کی لیٹرینیں صاف کر دیں. انہوں نے اپنا نہیں سوچا. نجم الدین رحمہ اللہ وہ جب شادی کرنے آتے تھے نا، اب میں بتاؤں گا یہ ہے کون، تو شادی کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا تم مجھے ایسی اولاد دے سکتی ہے جو بیت المقدس فتح کرتا. اکثر عورتوں نے انکار کیا بھائی لاڈا کام، کیونکہ اس وقت مسلمان کیا زوال تھا. جیسے آج یعنی آپ ایسے ہی کہو کہ تم مجھے ایسا دے سکتی ہے جو ملک اسلامی نظام لے کے آگے بڑھنے سے لگتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں. ایک عورت نے کہا میں کوشش کروں، میرا بھی یہ جذبہ ہے، اور اس عورت نے کوشش کی، اس تربیت کو دیا، اور جو بچہ پیدا ہوا اور کوئی نے میرے پاس صلاحیت نہیں ہوئی تھا. اس نے نہ صرف بیت المقدس فتح کیا، 950 سال پھر بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لا سکتا. ایسا ہے ارادہ نہ کرو بھائی، ہم تو اپنے ارادوں میں بھی کنجوس ہو گئے. ارادہ تک نہیں کرتے کہ میں نے اپنی وجہ سے اپنے تقوی جو میں تقوی کے دعوے کرتا ہوں کم از کم اپنی گلی میں کوئی خیر پیدا کروں. اتنا بھی آپ ارادہ تو کر لو بھائی. یہ تو اسلامی کمال ہے، وہ تو ارادے کی بھی نیکی دے دیتا ہے. یعنی اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو انتہا کرتا ہے، یعنی دینے پہ آئے تو کیا کہتا ہے سوچو بھی تو نیکی ہے، کرو تو 10 ہے، اور 10 سے بھی 700 ہے. لیکن جب لینے پہ آئے حساب لینے پہ پھر کیا کہتا ہے گناہ کیا ہے، ابھی لکھنا بھی نہیں ہے. 6 گھڑیاں صحیح حدیث کی روایت ہے، 6 گھڑی ویٹ کرنے فرشتوں نے. وہ 6 گھڑی کتنا ٹائم ہے بتاؤ آلو، ہو سکتا ہے کہا کرتے ہیں لکھنا بھی نہیں. جب لینے کی باری آئے تو اللہ ایسا ہے، جب دینے کی باری آئے تو صرف سوچو تو اللہ لکھ دیتا ہے. سوچ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں جذبہ شہادت ہے. کون سی شہادت؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پیدا کی ہے. یہ نہیں جو شاید روڈ میں ہوا ہے، یہ نہیں، صرف اس کا جذبہ تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ میدان پہ پہنچ سکا نہیں، پہنچا، بستر پہ مر گیا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے دیتا ہے. نیت کیا لیول ہے، عمل بھی نہیں کیا، شہید ہے. لیکن میرے بھائی اندازہ لگاؤ نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انتہا کی ہو لیکن وہ لینا نہ چاہے، کیا بدنصیبی ہے. جب تک آپ یہ سوچ نہیں نہ چھوڑتے، میں تقریباً چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، تقریباً جتنا میرا مشاہدہ ہے یہ جو نظام ہمارے ملک میں نافذ ہے نا اس سے کچھ نہیں ہونا. چیلنج کر تھوڑا بہت کوئی 19-20 کو تکا لگ جاتا ہے، یہ نظام کبھی تبدیلی لے کے نہیں آئے. جو سارے کا سارا نظام اس دنیا کے نظام پہ مادے پہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جو چینل کھول لو کس کا رونا رونا ہے بھائی، ایک ہی مسئلہ بنا اس وقت کہتا ہے میں کیا ہی ہے یار مجال ہے. میں تقریباً چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، کبھی تو توبہ کرو نہ کرے. صرف عمران خان ایک پورا فنکشن کرے، یہ فنکشن کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں، اجتماعی توبہ کر، کیونکہ اس سسٹم پہ اس سوچ پہ یہ نظام کھڑے نہیں ہوا. کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ روپیے آئیں گے تو ڈال دیں گے، اس پہ کھڑا ہوا سارا نظام، اس پہ کھڑا ہوا، کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے دنیا چھوڑی ہوئی ان کے ہاتھ میں، جو تقریباً ہر دوسرا بندہ کہتا ہے گنڈے بدماش ہے سارے کے سارے، ہر دوسرا بندہ کہے گا، پھر بھی دنیا ان کے ہاتھوں میں چھوڑی ہوئی اور دین سارا بول بھی کرتے چھوڑ دیا. آپ کون ہو بھائی؟ ہم تو آسمان سے اتر کے آئے ہیں اور سیدھا آسمان کے اوپر واپس چلے جائیں. ہم تو یہ ہیں جبریل علیہ السلام کے گپ شپ کرتے ہیں روزانہ رات کو، الحمدللہ گپ شپ ہماری اچھی ہوتی ہے، بس وہ ہمیں آئیں گے نہیں جائیں گے. ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم تو یہ بیٹھے پکی پکائی دو، بلکہ پکی پکائی میں بھی 400 کیڑے نکال کے دکھائیں گے. الحمدللہ بڑا کمال کا جگہ ہمارا اس چیز کا، کیڑے نکالنا کمال ہے. کریں گے کچھ نہیں، جو مرضی کر، جتنی مرضی تقریریں سناؤ، جتنی مرضی حدیثیں سنا کے چلے جاؤ، ہم جیسے تھے ویسے رہیں گے. خود غرض رہیں گے، صرف اپنی نماز کا سوچیں گے، صرف اپنے مسئلے کا سوچیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو پھر بھائی بھگتو جو ہو رہا ہے اس سے اور گندہ ہی ہونا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب بھی فتنہ آئے گا لوگ کہیں گے پیچھے والا تو کچھ بھی نہیں تھا جو یہ آیا ہے، اور جب اگلے والا آئے گا وہ کہے گا
اب یقین کرے ہر حکومت کے بارے میں یہی کہتے ہیں اندر تو چنگی تھے کہتے ہیں پاوے وہ فوج کی ہو پاوے وہ نون ہو پاوے وہ پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نبی نے کہا تھا ایسے ہونا ہے اور کیوں ہونا ہے کیونکہ نبی کا جہالت راج کرے گی راج کرے گی گدیوں پہ جہالت چاہے لوگ بیٹھیں گے جو صرف اپنا مرید کرے گا اپنا ووٹ بینک بنائے گا فیصلے کرے گا اس بنیاد پہ کرے گا کہ میرا ووٹ بینک اتنا اسٹرانگ رہتا ہے میرے مرید میرے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں اس پہ فیصلے کرے گا اس پہ نہیں کرے گا کہ حق کیا ہے کھڑا کس کے لیے ان کے لیے ہم بند پردوں کے پیچھے بیٹھتے ہیں اچھے خاصے میرے بھائی ٹور والے دیندار لوگ وہ کہتے ہیں بیٹا ہم یہ بات اوپر پہ نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیں اٹھا کے نہیں دیتا ان کیا بے بسی ہے میرے بھائی کیا بے بسی اللہ ہی قسم اپنے لوگوں میں بیٹھ کے جو قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے والے ہیں لیکن وہ بندے اب بات نہیں کرتا کیوں لوگ جذباتی ہیں ڈاٹے فوجی ابھی جو پولیس ہے نا اس کا بیان آیا نہیں جو سیال کوٹ کا ہوگا نا واقعہ تو 9 بجے قریب احتجاج شروع ہوا 11 بجے انہوں نے بھڑکا دیا لیکن پولیس پہنچی ہے 1 بجے کے وہ ڈر رہی تھی انہوں نے چڑھا تھانہ اڑا چھڑنا ہم نیڑے لگیں گے وہ باڈی کو آدمی لگا پانے پر اتنا خوف ہے کن سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہاں پہ ایک وقت تھا میرے بھائی کہ ہم میلوں دور ہوتے تھے اور کافر ہماری صرف آواز اور نعرے تکبیر سے گھر تک کانپنے لگ جاتا کہاں جو آج ہم اپنے مسلمان سے ڈرتے ہیں اپنا بھائی سے ڈرتے خوف آتا ہے یقین کریں مجھے خوف آنے لگتا ہے یقین کریں ابھی میری پیرنٹس آئے ہیں ماں باپ آئے ہیں گھر پہ گاؤں سے کہتے ہیں بیٹا نہ ہی جایا کر نہ جاؤ پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا پتہ نہیں کوئی لفظ بولنا ہے بھڑکا دینا ختم کر دینا اور یقین کریں سچویشن ہے کیونکہ ادب نہیں رہا اچھا یاد رکھیں ادب بھی وہ کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا ادب کون کرتا ہے جو دوسرے کا احساس کرتا ہے یار میری بات اس کو چپ نہیں چاہیے وہ ادب کرتا ہے لیکن دلیل ہم کرتے ہیں نا اہل حدیث ہے دلیل کرتے ہیں اور وہ کرنی بھی چاہیے لیکن اس کا خمار اتنا چڑھ گیا اتنا غلو کر گئے اچھا خاصا دیندار بندہ وہ ہے تو گل کے تو تو کونڈا کون ہے تیری گل کھڑی جُتی دی نوک پہ نہیں میرا ویر ادب وہ کرے گا کہ کوئی غلط نہیں ہوتا ادب تو احساس ہونے کا نام ہوتا ہے کہ میں اگر فیس بک پہ وہ کمنٹ لکھ رہا ہوں میں کسی کو بات کہہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے اس کی تکلیف کیا ہو سکتی ہے وہ یہ سوچتا ہے اپنے سے آزاد ہو کے سوچتا ہے اس لیے کہتے ہیں محبت کی گنتی سے 2 سے شروع ہوتی ہے کہاں شروع ہوتی ہے 2 سے آخری بات انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں یہ بھی سچا واقعہ میں جہاں پہ جاتا ہوں میرے بھائی میں یہ بات ضرور سناتا ہوں کیونکہ لوگ اس انداز سے اپنے دین کو اس دین کی تعلیمات کو نہیں سوچتے ولی ہماری نظر میں کون ہے جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہے وہی بات ہوتی ہے یعنی کہ جو ہر وقت یہ بندہ تو ماشاءاللہ رمضان کے علاوہ بھی کم از کم 3 دن اعتکاف کرتا ہے 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھتا ہے 2 دن السلام والا ہاں جی یہ تو یہ کرتا ہے یہ تو یہ کرتا ہے ساری عبادت والی شے کیا بنایا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوچ جس سے بھی پوچھا والے دین سوچا جو بندی ہو جائے بریلوی ہو سوچ یہی ہوگی جو جتنے زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا بڑا ولی ہے اسلام کی یہ نہیں ہے اور میں اپنے سے پہلے سے اچھا اس کا یہ ہرگز مطلب اپنی عبادت نہیں کرنی استغفر اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں عبادت آپ میں یہ کردار پیدا کرتی ہے نہیں کر رہی ہے تو کیا کر رہے ہو یہ سوچو بھائی تیری عبادت تیرے میں پیدا کیا کر رہی ہے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں خیر الناس سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلا کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن نماز اگر تیرے میں یہ کردار پیدا نہیں کر رہی کہ تو نفع پیدا کرے تو پھر وہ تیری نماز کی فکر کرنی چاہیے میں نے کیا پڑھا آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ بنیادیں ہیں اس بنیادوں پہ بھی عمارت کھڑی ہونی چاہیے وہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بنیادیں کمزور ہے نا تو ولی بات ہمیں تو پہلی وہی کنجوسی ہے نا ذہن کی کنجوسی ہمیں تو لگتے نہیں ہم بھی ولی ہو سکتے ہیں آپ کس سے پوچھو یار تجھے ولی بننا ہے نہیں بات ہے پوچھو نا کس سے تو میں اور ولی جان دے آپ ساڈا بھی کم ولی ہے نا کمال ہو گیا آپ اللہ کی رحمت سے اتنے نا امید ہیں اتنے نا امید تھے یار ہم تو ولی بن ہی نہیں سکتے حالانکہ ولی کون ہے ہم نے ولی سوچا ولی پہنچا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے لیکن ولی اصل میں اللہ کا دوست ہے یار جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے بھائی جو جھوٹ پہ کبھی کمپرومائز جو سچ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا وہ اللہ کا دوست تو اب ایک شخص ایک بزرگ کی سچا واقعہ بتا اس نے دعا کے ہاتھ میں اور کہنے لگا یہ آخری بات ہے انشاءاللہ کہ یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے پھر اس کو اپنے گناہ یاد آنے لگے اپنا ماضی یاد آنے لگا
اپنے گناہوں میں ڈوب کے کہنے لگے کہاں میں کہاں ولایت، تو یا اللہ ہو سکتا ہے میرے مقدر میں ولایت نہ ہو تو مجھے کسی ولی سے ملا دے. کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی صحبت سے ہم بھی کیا ہو جائیں. دیکھیں نا صحابہ نبی کی صحبت سے ولایت پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پھر ابو بکر کی صحبت سے جو اس کے آنے والے تھے وہ ولایت کو پہنچے. تو صحبت بھی بڑی کمال چیز ہے بھائی. تو یہ دعا کر کے وہ مسجد سے باہر سچا واقعہ بھائی مسجد سے باہر آئے اور باہر آ کے کچھ بچے جو ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس فٹ بال کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو شاپر نہیں ہوتے شاپنگ بیگ ان کا وہ گول دائرہ سے بنا کے اس سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، غریب ہے. تو جو جوکر پہنے ہوئے بچے نے اس کا آگے سے منہ پھٹا ہوا ہے، پیر نظر آ رہا ہے، اس کو ترس آ رحم تکلیف ہوئی اس کہ اگر میرا بیٹا ایسا کھیل رہا ہوتا تو میں تو صدقے والے قربان چلا جاتا. تو یہ فوراً بھاگتا ہے دکان سے نئے جوکر لے کر آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پہناتا ہے اور کہتے ہیں جاؤ بچہ آپ کھیلو. وہ بچہ جاتے ہوئے کہتا ہے انکل میری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا. اس کو بڑی عجیب بات لگتی ہے، یعنی کہ وہ توقع کر رہا تھا میرا شکریہ ہوگا نا، لیکن اس نے جملہ بڑا عجیب بولا میری طرف سے اللہ کا، یعنی وہ خود بھی تو کر سکتا ہے لیکن میری طرف سے اللہ کا کیا کر رہا ہے شکریہ ادا کرتا. کہتا ہے بیٹا میں سمجھا نہیں آ رہا. اللہ اکبر بھائی، اللہ کرے اللہ میں ایسا ذوق دے، اللہ میں ایسا دل دے کہ میں یہ بات سمجھ آ. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. یعنی کہ سوچنے یقین کریں اس بات میں میری فکر ساری کی ساری بدل دی کہ ہم نے کام کرنا دوسروں کے لیے کوئی خیر پیدا کرنا. وہ کہنے لگا کہ رات کو میں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا تیرے ولیوں سے بری پڑی ہے، وہ ولی بھیج کے مجھے جوتا تو دلوا. کہنے لگا میں نہیں جانتا بھائی اللہ کا ولی کیسا دیکھتا ہے، میرے لیے وہ اللہ کا ولی آپ ہی. تو وہ بابا زور سے رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو دعا کی تھی مجھے ولی سے ملوا دے، تو نے ثابت کیا ہے تو جگ میں ڈھونڈ رہا ہے تو ہی میرا ولی ہے، کیونکہ تیرے اندر میری مخلوق کے لیے تکلیف ہے، درد ہے. اب اس کی دلیل دیکھیں قرآن و سنت سے، یہ ولایت ہے. آپ نے اللہ کے لیے کورونا آیا، آپ کے گھر کے حالات خراب ہو گئے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو کہا یا اللہ راشن دو مجھے. کہاں سے دینا ہے؟ میں تو بندہ ہوں اللہ کی، اللہ آپ ہیں میں نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے راشن چاہیے راشن. اللہ زمین پہ آتا بھائی، بولے اللہ زمین پہ آئے گا. دعا کیسے قبول ہوتی ہے کبھی سوچا؟ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ یعنی کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں راشن ملے تو کیا منو سلوا اترے گا؟ اتنے تو پہنچے ہوئے ہے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے دل میں الہام کرے، کیا کرے گا؟ ایک دم بیٹھے بیٹھے وہ سوچے گا یار آ سکتا ہے اور اس کی بیگم لے کے راشن کرنا چاہیے، اور پھر بندہ بھی وہی آئے گا اس کے دل میں جس نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کے کنویں پہ جائے گا اور جا کے راشن دے گا. یار میرے دل میں آیا خیال ہے آپ میرا بھائی اپنے تحفہ ہے. اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہے نا. وہ لوگ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں آپ سب راتی میں دعا کی تھی، یقین کرو میری ڈیلی کمائی ہوتی ہے 1000 روپیہ 2000 روپیہ، آج تو فرشتے ہی آیا 50,000 دس مان لے. ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے نا بھائی. اور کیسے ہوتی ہے؟ جس کے دل میں الہام آیا، پھر 400 دکانیں تھی موبائل میں، اس کو ایک ہی دکان ملی، پھر اسی سے مال خریدا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جو نظام چلا رہا ہے اس دنیا کا وہ اپنے ولیوں کے ذریعے چلاتا ہے، اور اگر ولی خود غرض ہو جائے نظام چلے گا بھائی. اللہ کس کا انتخاب کرتا ہے؟ جس میں یہ سوچ ہوتی ہے میں صرف اپنا سوچنا نہیں، میں نے اپنے بھائی کا سوچنا، میں نے دوسروں کا سوچنا. اور ہمارا یقین کرے معذرت کے ساتھ آج کا باپ صرف اپنا سوچتا ہے، صرف اپنی تکبر اپنی انا کو دیکھتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میرے کو بہن کا فون آیا، بیچارہ مسئلہ کیا پوچھ رہی ہے، میرے ہسبینڈ نے بچے کو گھر سے نکال دیا، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ میں نے کہا بھائی کیوں نکال دیا؟ میں جانتا تھا اس عورت کو. کیوں نکال دیا بھائی؟ کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا اور سگریٹ پینے لگا. میں تو ساری نماز نہیں پڑھتا، کہتے نہیں پڑھتا ہے لیکن پانچوں نہیں پڑھتا. میں نے کہا یہ تو موقع زیرے سے لگانے کا تھا، تم نے اٹھا کے باہر پھیل کے پتہ نہیں گنڈا بن کے بدماش بن گئے پر یہ سگریٹ پینے لگ جائے. یہ کیسا باپ ہے یار؟ صرف کیا اڑت کیا ہے؟ میری نہیں مننی، بس یہ مسئلہ. وہ میں پیو لگا گا چل میری من، بس اس انا نے باپ کو اندھا کر دیا، اپنا بیٹا اٹھا کے شیطان کے حوالے کر دیا، جو جی چاہتا ہے کر دے.
میرا یہ کچھ نہیں لگتا. کس لیول کی خود غرضی. اور رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. سردار ابو جہل سے بڑا گناہ ہے عبداللہ بن ابی کا، کیونکہ عبداللہ بن ابی نچلے درجے میں جہنم کے، ابو جہل اوپرے درجے میں. بڑا بندہ وہ کون گناہ کے حوالے سے عبداللہ بن ابی. لعاب ڈالا، اپنا لعاب ڈالا اس کے منہ میں کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے. اور یہ کون ہے جس نے رسول اللہ کی بیوی، سب سے خوبصورت دل کے قریب بیوی، زنا کی تہمت لگائی اس نے. اور تہمت نہیں لگائی، پورے علاقے میں پھیلائی بات، پھیلائی. سوچو اشتہار لگائے پورے گلی محلے میں. نبی اس کے منہ میں لعاب ڈال رہے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے نبی نعوذ باللہ نام کا خود غرض ہے، احساس کی بلندیوں کو چھوتے تھے. ہمارے نبی جو دشمن کے لیے ایسا کر رہا ہے، دشمن کے لیے، وہ بھی سب سے گندا دشمن. ہم اپنی اولاد کو سینے سے نہیں لگا رہے، اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں. کتے کی تم میں سدھر نہیں سکتی. خود غرضی دیکھ لو کس لیول پہ پہنچے. جو گواؤں پوچھتا ہے، گنڈا بدماش ہے، پان کھاتا ہے، اس کو ہاتھ کا چھانا بنایا ہوا ہے. وہ بچہ بچارے کو 5,000 روپے کما رہا ہے لیکن 5 وقت کا نمازی ہے. اس کو منہ لگاتا، ماں بھی نہیں لگاتی. اس کو اپنی بہن کا رشتہ اس وقت پتا چلتا ہے جب بات پکی ہو جاتی ہے، مشورہ تک نہیں پکڑتا. یہ ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں. خود غرضی کی انتہا ہے کہ یہ بچہ بل دیتا ہے، یہ بچہ پیسے دیتا ہے، یہ بچہ گھر کا یہ کر رہا ہے. انصاف نہیں کر پاتے. بھائی کس لیول پہ خود غرضی جا چکی ہے، کس لیول پہ جا چکی ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی، اللہ سے بار بار مانگیں اللہ ہمیں خود غرضی سے آزاد کر. ہمیں وہ احساس عطا فرما کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو بھولنا نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے خیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جو بھی رات کا چاند. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ.